ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک زندگی کے قوس و قزح سے کئی رنگ اڑ گئے۔ ہمارے والدین بوڑھے اور ان کی فکر اور پریشانیاں فضاؤں سے تر ہوئی چلی گئیں۔ شاید غربت بذات خود ایک ایسی عکاس بیل کی جڑ ہے جسے دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی ڈھالیاں پھیلنے کے لیے مزید کسی آبیاری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غم کے کالے سائے صدا کے لیے اس کا مقصد اور فکر کی گھنی پرچھائیاں ہمیشہ سے غربت کا نصیب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر خدا ہم سبھی کو ایک جیسی تقدیر سے نواز دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی۔ لیکن یہ تب کی بات ہے جب ہم آوارہ گردوں کو غربت نام کی دیمک چھو نہیں پائی تھی۔ اب سب اپنی ایک الگ دنیا میں مست تھے جہاں فکر اور غم نام کا کوئی بھی گھنا سایہ ہمارے بلند قہقہوں کی دھوپ کے سامنے تک نہیں پاتا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں صبح زیادہ روشن اور دن کہیں زیادہ کھلے رہتے، جہاں شاہی میں گلابی اور راتیں سرمائی خوابوں کی اما جگمگا بنی رہتی تھیں۔ میں ایان احمد ایک ایسی ہی دنیا کا باسی تھا۔ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تو خیر کا نالائق بیٹا، رشتے سے پہلے کا سابق میرے ابا کے الفاظ میں میرے تعارف کا سدا بہار سیاح تھا۔ ان کے بقول میرے آوارہ اور لوفر دوستوں کی صحبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم چاروں کے والدین ایک جیسی رائے رکھتے تھے، لہٰذا ہم سبھی دوستوں کے لیے یہ بات ہمیشہ سے ایک معمہ بنی رہی کہ آخر ہم میں سے اصل آوارہ اور لوفر ہے کون۔